جو صحابی ہوتا ہے اس کو جنت کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی رہا مسئلہ یزید کا، یزید کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا یزید والے مسئلے میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک جملہ کوئی کہے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو یزید کو حضرت معاویہ نے حکمران لگایا تھا۔ بھائی سنیں، جب کوئی حکمران کسی بندے کو ولی العہد بناتا ہے، حکمران کہتے ہیں کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا، تو شریعت اسلامیہ کا اصول کیا ہے کہ کیا وہ فوری طور پہ حکمران بن جاتا ہے یا وہ ارباب حل و عقد جو پارلیمنٹ اور شورا ہوتی ہے اس کی پرمیشن کا پابند رہتا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ جو ارباب حل و عقد ہے، جو اس وقت کی پارلیمنٹ اور شورا ہے، جو اس وقت کی اسلامی کابینہ ہے، جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوگی اس کی حیثیت صرف تجویز کی ہوگی، حکمران نہیں بن پائے گا۔ تو ارباب حل و عقد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا نام ہے، ان کے انکار کے بعد یزید کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے ہمارے یزید کے ساتھ کوئی اس طرح واسطہ نہیں ہے۔ اور جب یزید حکمران بننے کے لیے نام تجویز کیا جا رہا تھا اس وقت تو اس نے حضرت حسین کو مارنے والے معاملات میں تائید کرنے والی ترتیبیں تھی بھی نہیں۔ جب تھی ہی نہیں تو آپ حضرت معاویہ کو اس طرح کیوں کہتے ہو؟ یہ تو وہی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو فیروز ملا، مجوسی جو قاتل ہے حضرت عمر کا، تو کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں خنجر بناتا ہوں، ظاہر بوجھا خنجر۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی بنا دو، تو اس ظالم نے کہا کہ ہاں ایسا بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو حضرت عمر اپنی فراست سے سمجھ گیا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بیٹھے ہوئے کہا کہ اسے پھر مار دیں۔ کہ کیوں مارو، اس نے تو ابھی وہ کام کیا نہیں ہے، تو خالی کہہ کر گیا۔ تو حضرت عمر نے مارنے سے انکار کر دیا۔ تو اگر آپ یزید پر الزام لگاتے بھی ہو تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا لفظ ہے بسبب قتل کے فاسق ہوا، کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہم اسے فاسق فاجر مان رہے ہیں، وہ تو قتل سے پہلے کے معاملات ہیں، اس وقت تو شاید اس کی حالات یہ نہیں تھے جو آپ نے پیش کیے ہیں، اس لیے یہ الزام حضرت امیر معاویہ پہ نہیں آتا۔ باقی یزید جانے، اس کا کام جانے، کسی بیٹے کی غلطی باپ پر نہیں تھوپی جا سکتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے ساویل الجبل جو کہہ رہا ہے اور وہ حضرت نوح کے بیڑے میں نہیں آیا اور وہ دشمن کے کیمپ میں رہا ہے، تو اس کا الزام حضرت نوح پر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو آپ کیسے یزید والا معاملہ حضرت معاویہ پر ڈال سکتے ہیں؟ سیدنا معاویہ علیہ اس معاملے سے مبرہ اور بالکل ٹھیک ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، رسول اللہ کا قرب جو حضرت معاویہ علیہ کو حاصل ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اپنی جگہ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین کو خلافت راشدہ سمجھتے ہیں اور حضرت معاویہ کی خلافت کو خلافت عادلہ سمجھتے ہیں۔ خلافت راشدہ بھی اللہ کے ہاں برحق ہے، خلافت عادلہ بھی اللہ کے ہاں برحق ہے۔